ہوتا ہوگا جب ملائکہ کے بارے میں جانتے ہوں گے نورانی مخلوق ہے اور نور کے ہاتھوں سے چھوڑا جا سکتا ہے کیا؟ جو روشنی آپ ہاتھوں سے چھوڑیں گے کیا؟ جب ملائکہ کے بارے میں صحیح معلومات ہوگی تو حقیقت منکشف ہوگی. ہاں بیٹھے ہیں ادھر بھی اور ہر وقت اس بات کے منتظر ہیں زبان سے کچھ نکلے تو اور ہماری زبان سے جو کچھ نکلتا ہے اسے وہ کچھ لیتے ہیں, ریکارڈ کر لیتے ہیں. کرامن کاتبین یعلمون ما تفعلون, جو کچھ کر رہے ہو وہ سب جانتے ہیں, اسے لکھ رہے ہیں. جو کیا وہ لکھ لیا گیا, جو بولے وہ ریکارڈ کر لیا گیا. کل قیامت کے دن وہ لکھا ہوا کارنامہ ہاتھ میں دے دیا جائے گا اور کہا جائے گا اقرا کتابک کفا بنفسک اليوم علیک حسیبا, یہ ہے تمہاری لکھی ہوئی کتاب, اسے پڑھو اور یہی کتاب تمہارے حساب کے لیے بہت کافی ہے. میں بھی مصنف ہوں اور آپ بھی مصنف. دنیا کا ہر انسان ایک کتاب لکھ رہا ہے, روزانہ صبح اس کو بالکل وائٹ پیپر دیا جاتا ہے. بڑے خوش نصیب ہیں وہ لوگ جن کی کتاب کا ٹائٹل لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے, اور ان کی کتاب کا جو آخری پیج ہے, بالکل آخری حصہ جہاں ان کی کتاب ختم ہوتی ہے, وہ بھی ختم ہوتی ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر. وہ کامیاب ہے کیونکہ مرتے وقت من قال لا الہ الا اللہ دخل الجنہ, مرتے مرتے جس کی زبان پہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ جاری ہو گیا وہ جنت میں جائے گا. جہاں ٹائٹل کا بھی آغاز ہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ سے, اور کتاب بند ہوئی ہے اور کتاب ختم ہوئی ہے اسی کلمے پر. روزانہ ہمیں جو صفحے ملتے ہیں خالی ان پہ کیا لکھنا ہے, روزانہ دیکھو اپنی کتاب کے صفحوں کو کہ آج میں نے اپنی اس کتاب پر جو قیامت میں ہمارے ہاتھ میں دی جائے گی, فَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِيَمِينِهِ وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ بِشِمَالِهِ, وہ کتاب دائیں ہاتھ میں دی جائے گی یا بائیں ہاتھ میں دی جائے گی؟ وہ کتاب کس کی لکھی ہوئی ہے, ہماری اور آپ. ہم نے اپنے کردار و عمل سے اس میں جو کچھ لکھا ہے وہی تو ہاتھ میں دیا جائے گا. روزانہ صبح سے شام تک دیکھا کریں میں نے اپنی کتاب زندگی پر لکھا کیا ہے. آج کے صفحے پر فجر کی نماز میں نے لکھی یا نہیں لکھی, آج کے صفحے پر ظہر کی نماز میں نے لکھی یا نہیں لکھی, عصر مغرب عشاء لکھی یا نہیں لکھی. لکھنے کا مطلب اگر پڑھی ہے تو لکھی ہے. سچائی قرآن کی تلاوت میرے آج کے صفحے پر کتاب زندگی میں قرآن کی تلاوت کی تھی یا نہیں کی, کسی غریب کی مدد میری کتاب زندگی کے آج کے صفحے پر لکھی یا نہیں لکھی. کچھ گناہ بھی سرزد ہو سکتے ہیں کیونکہ ہم اور آپ فرشتے نہیں ہیں, انسان ہیں. پھر گناہ لکھ دیا, گناہ کر ڈالا, لکھا جائے گا اس کے اوپر. گناہ لکھ گیا, اللہ نے اس کو ڈیلیٹ کرنے کا نظام بھی دے دیا. پہلے زمانے میں ہاتھ سے خط لکھے جاتے تھے, کوئی بات غلط لکھ گئی اس کو کاٹ دیتے تھے. بعد میں اس کو مٹانے کا سسٹم آیا, سفیدہ, اور آج آپ کمپیوٹر سے کمپوزٹ کرتے ہیں اس میں بھی ڈیلیٹ کرنے کا آپشن ہوتا ہے. ادھر لکھ گیا ڈیلیٹ کر دو. موبائل سے آپ لکھتے ہیں کوئی بات غلط لکھ گئی آپ اسے ڈیلیٹ کر دو, صحیح لکھ دو. اللہ تعالیٰ نے بھی ہماری کتاب زندگی پر لکھے جانے والی چیزوں کو ڈیلیٹ کرنے کا آپشن دے دیا ہے. کوئی گناہ کر لیا اور کتاب زندگی میں لکھ گیا, یہ توبہ کرو گے تو وہ گناہ ڈیلیٹ ہو جائے گا, استغفار کرو گے گناہ مٹ جائے گا. اور اگر گناہ کرنے کے بعد توبہ بھی نہیں کی, گناہ کرنے کے بعد استغفار بھی نہیں کیا, تو وہ گناہ کتاب زندگی کے اس صفحے پر لکھا رہے گا, اور کل قیامت کے دن اوسط نکالا جائے گا. نیکی کا مضمون زیادہ ہے یا کم؟ اگر نیکی کا مضمون زیادہ ہے اور برائی کا مضمون کم ہے تو بڑے رحیم ہے, وہ بڑے کریم ہے, وہ نامہ اعمال سیدھے ہاتھ میں
سیدھے ہاتھ میں دے دی گئی وہ جنت میں جائے گا. اور اگر گناہ زیادہ ہیں، گناہ کرتا رہا، غلط لکھتا رہا، علم نہیں کیا، نیکیاں برائے نام ہے، تو اس کا نام اعمال اس کے الٹے ہاتھ میں دیا جائے گا، وہ جہنم میں جھونکا جائے گا. یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موقع دیا ہے، اپنے دل کی آنکھ کو روشن کریں، اپنے ایمان کو مضبوط کریں. ایمان کا چراغ جتنا زیادہ روشن ہوگا اسی قدر غیبی حقیقتوں پہ ایمان ہمارا مضبوط ہوتا چلا جائے گا. اور ہمارا ایمان ہی ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اس سے دل کی آنکھ کیا دیکھے گی؟ اتنا بڑا ہال ہے اور چھوٹی سی موم بتی آپ نے جلا رکھی ہے، کیا نظر آئے گا؟ اتنے اچھے آپ نے ٹائل بچھائے ہیں ماشاءاللہ، اس ٹمٹماتی ہوئی روشنی سے ان کا حسن نہیں دیکھا جا سکتا. پھر ان کی کوئی لاکھ تعریف کرے سمجھ میں نہیں آئے. کتنے اچھے کلر آپ نے لگا رکھے ہیں، گھڑی لگا رکھی ہے، کچھ بھی دکھائی نہیں دے گا نا. کتنا ہی ڈراؤ، سانپ بچھو پڑے ہوئے ہیں، کتنا ہی ڈراؤ کہ سانپ اور بچھو ہیں، لیکن جو کہ دکھائی نہیں دے رہے ہیں. بہت مختصر سی روشنی ہے، ڈر بھی نہیں لگے گا سانپ اور بچھو سے. جب کاٹ لیں گے سانپ اور بچھو ڈس لیں گے، پر کیا فائدہ ان سے ڈرنے سے؟ تو ایمان والے بھائیوں، قرآن و حدیث میں جتنی بشارتیں جنت کی موجود ہیں، ان بشارتوں پہ یقین آئے گا اسی وقت جب ایمان پختہ ہوگا، سب دکھائی دے جائے گا. اور ایمان کی روشنی زیادہ ہوگی تبھی جہنم کا عذاب سمجھ میں آئے گا. وہ نہ کہیں گے تو مولوی لوگ ایسے بلاتے رہتے ہیں اور ایسے ہی خوشخبریاں سناتے رہتے ہیں، وہاں کیا ملے گا؟ وہ مسلمان مذاق اڑاتے ہیں، خوروں کا مذاق اڑاتے ہیں، دودھ، شراب، شہد، اعلیٰ درجے کے پانی کی نہروں کا مذاق اڑاتے ہیں. جیسا وہاں نہریں ملیں گی ہم کو دودھ کی، اکیلے ہوں گے کریں گے کیا؟ شہد کی نہر ملے مذاق اڑاتے ہیں. کیوں؟ ان کے دل کی دنیا روشن نہیں ہے، ان کی سمجھ میں کچھ نہیں آ رہا ہے، ان کا ایمان کمزور ہے، ٹمٹماتا ہوا چراغ ہے، اس سے انہیں کچھ نہیں دکھ رہا. اللہ اس کے رسول کی باتیں ان کی سمجھ میں نہیں آ رہی. اور ایمان کو جتنا آپ نے بڑھایا اور مضبوط کیا، وہ جتنی روشنی پھیلے گی جنت کی نعمتیں اسی قدر نظر آئیں گی. وہ روشنی جتنی پھیلے گی جہنم کا عذاب اسی قدر نظر آئے گا. تو اپنے ایمان کو پختہ کریں اور مضبوط کریں. اس سے پختہ ہوگا ایمان. وَإِذَا تُلِيَتْ عَلَيْهِمْ آيَاتُهُ زَادَتْهُمْ إِيمَانًا. قرآن کی آیتوں کی جب تلاوت ایمان والوں کے سامنے کی جاتی ہے تو ان کے ایمان میں اضافہ ہو جاتا ہے. اللہ اکبر. یہ قرآن ایمان بڑھانے کے لیے، ایمان میں اضافے کے لیے ہے. ابھی تو ہمیں بس یہی معلوم تھا کہ اللہ کی سوا کوئی معبود نہیں، اور اپنا قرآن نے پڑھا کہ کائنات کی ہر شے اسی کے قبضے میں ہے. ابھی تو یہ معلوم تھا کہ صرف وہی معبود ہے. تو قرآن پڑھا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ. یہ قرآن پڑھا تو اللہ کے بارے میں یقین اور عقیدہ یہ بن گیا کہ اگر اللہ تمہیں کسی نقصان میں مبتلا کرنا چاہیں تو کائنات کی تمام طاقتیں مل کر بھی تمہیں اس نقصان سے بچا نہیں سکتی. اللہ تمہیں کسی بھلائی سے مالا مال کرنا چاہے اور دنیا کی تمام طاقتیں مل کر تم سے اس بھلائی کو چھیننا چاہیں تو چھین نہیں سکتی، کیونکہ اللہ کا ہر فیصلہ غالب رہتا ہے، اسے کوئی مغلوب نہیں کر سکتا. تو قرآن پڑھا تو ایمان میں اضافہ ہوا نا. ابھی تو بس اتنا معلوم تھا کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں. پھر پڑھا قل هو اللہ احد. میرے محبوب نبی آپ ان کو بتا دیجیے کہ وہ یعنی اللہ اکیلا ہے، اپنی ذات میں بھی اکیلا، اپنی صفات میں بھی اکیلا اور اپنی صفات کے تقاضوں میں بھی اکیلا. اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے. اور مجھے معلوم تھا کہ اس کے سوا کوئی معبود نہیں. قرآن پڑھا تو معلوم یہ ہوا کہ اللہ بے نیاز ہے. اب جب آپ نماز پڑھیں گے تو یقین بن جائے
ہماری اس نماز کی ہمارے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، نماز کی ضرورت تو ہمیں ہے۔ ہم روزے رکھیں، ہمارے روزوں کی ہمارے اللہ کو کوئی ضرورت نہیں، کیونکہ وہ بے نیاز ہے، روزوں کا فائدہ ہمیں ملے گا۔ زکوٰۃ ہم نے دی، اللہ کو کیا فائدہ؟ وہ تو بے نیاز ہے، زکوٰۃ کا سیدھا فائدہ آپ کو ملے گا۔ آپ نے حج کیا، اللہ پر کوئی احسان کیا، وہ تو بے نیاز ہے، آپ کو آپ کے حج کا سیدھا فائدہ ملے گا۔ عبادات کرنے میں زندگی کا رخ بدل جائے گا، اللہ الصمد پڑھ کر کے۔ لم یلد ولم یولد، نہ جانے کتنے عقیدے ٹوٹ گئے اس آیت کے ذریعے سے جو اللہ تعالیٰ کی اولاد تسلیم کرتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، عزیر علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ یہ آیت پڑھی ایمان میں اور زیادہ پختگی آ گئی۔ وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ، اس کی برابری کون کر سکتا ہے؟ چلیے اللہ اکیلا ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اس کے برابر میں لے آئے کسی کو، ہو سکتا ہے اس کے برابر کوئی، اس کی برابری کرنے والا کوئی نہیں، ایمان بڑھا کے نہیں بڑھا۔ قُلْ أَعُوذُ بِرَبِّ الْفَلَقِ، بڑے محبوب نبی آپ کہہ دیجئے کہ میں پناہ چاہتا ہوں فلق کے رب سے۔ اللہ، یہ قرآن کی ذریعہ مثالیں دے رہا ہو، ایمان میں کیسے اضافہ ہوگا؟ فلق کا جو رب ہے، اور جب سے فلق کی آپ تحقیق کریں گے بہت کچھ ملے گا، بہت کچھ ملے گا۔ مفسرین کا ایک قول میں آپ کو سنائے دیتا ہوں، فلق کے معنی آتے ہیں پھاڑنے کے۔ فلق کے معنی کیا آتے ہیں؟ اور دینا، پھاڑنے والے کے رب کی آپ جو چیز بھٹتی ہے اس کے رب کی آپ نے پناہ چاہی ہے، فلق کے رب کی آپ نے پناہ مانگی ہے، عبادت مانگی ہے۔ جو بیج، توجہ دیجیے گا، جو بیج آپ اپنے کھیت میں زمین کھود کے وہاں ڈال دیتے ہیں اور زمین کو برابر کر دیتے ہیں اور اپنے گھر آ جاتے ہیں، کیا آپ کو یہ معلوم ہوتا ہے کہ آپ ایسے گیہوں ڈالتے ہیں بیج کے تو آپ کو پتا رہتا ہے کہ کون سا گیہوں کا بیج سیدھا گرا ہے یا الٹا، کون سا آڑا گرا ہے یا ترچھا، معلوم ہوتا ہے؟ ڈالا اندھا دھند انداز میں اور زمین کو برابر کر کے اپنے بستر پہ لیٹ گئے، پھر وہ کون ہے؟ وہ کون ہے جو سب سے پہلے آپ کے اس بیج کو جو الٹا پڑا ہے زمین کی تاریکیوں میں وہ سیدھا کر دیتا ہے؟ اگر وہ سیدھا نہ کرے تو اوپر نکلے گی، زمین میں دھس جائے گی، کسان منہ تکتا رہ جائے گا کہ کھیت میں کچھ ہوگا ہی نہیں۔ اگر وہ آڑا گرا ہے، میرا رب اگر اسے سیدھا نہ کرے، جو فلق کا رب ہے، اگر وہ اس کو سیدھا نہ کرے تو اس کی کوپر نکلے اور ایسے چلتی چلی جائے، اوپر کبھی نہ پگار نہیں ہوگی۔ وہ کون ہے جو سب سے پہلے آپ کے الٹے ٹیڑھے سیدھے الٹے جیسے بیج ڈالا آپ نے، اس کو زمین کی تاریکیوں میں سیدھا کرتا ہے؟ اور اگلی بات توجہ سے سنیں گے تو رب الفلق کا مفہوم سمجھ میں آ جائے گا۔ وہ کون ہے جو اس بیج کو پھاڑ کر اس کے اندر سے پودا نکال دیتا ہے؟ کوئی تو ہے ہمارا؟ وہ کون ہے جو زمین کے مضبوط سینے کو پھاڑ کے اس کی کوپل کو باہر نکال دیتا ہے؟ وہی تو ہے رب الفلق، ہر چیز کو پھاڑ دیتا ہے۔ وہ گٹھلی ڈالی آپ کے زمین میں، گٹھلی آم کی، جیسے چاہو ڈال دو، سیدھا میرا اللہ کرتا ہے اس کو، پھر گٹھلی کو پھاڑ کے اندر سے اس کی کوپل نکال دیتا ہے، پھر زمین کو پھاڑ کے اور زمین کے مضبوط سینے کو پھاڑ کے اس کے اندر سے اس کی کوپل نکال دیتا ہے۔ یہ کون ہے رب الفلق؟ وہ میرا اللہ ہے، اس کے علاوہ کون ہو سکتا ہے؟ ایسے ایمان مضبوط ہوگا قرآن کی ذریعہ۔ قرآن پڑھو، قرآن سمجھو، سادہ نہیں اتنا ہی سمجھ لو جتنا نماز میں پڑھتے ہیں، اتنا پڑھیں گے اتنا سمجھیں گے، ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا۔ یہی وجہ ہے کہ مدارس کی اہمیت کا کسی دور میں انکار نہیں کیا گیا اور نہ کیا جا سکتا ہے۔ مدارس میں ہوتا کیا ہے؟ آخری بات میں عرض کیے جناب، کیونکہ وہاں بھی کافی شدت سے انتظار ہو رہا ہے۔ کیا نام ہے آپ کے مدرسے کا؟ مدنی دارالعلوم دیوی گنج ہے۔ یہ ٹھیک ہے، دیوی گنج میں جو مدنی دارالعلوم ہے
آپ سے اگر کوئی پوچھے کہ اس مدنی دارالعلوم میں کیا ہوتا ہے، آسان سا سوال ہے، آپ اس کا کیا جواب دیں گے؟ ذرا سوچ کے بتائیے مجھے، اور جو جواب دیں گے وہ صحیح ہوگا آپ کا، کیونکہ کوئی پیچیدہ سوال نہیں کیا ہے میں نے۔ آپ کہتے ہیں وہاں پڑھائی ہوتی ہے، آپ کہتے ہیں وہاں تعلیم دی جاتی ہے، آپ کے سارے جواب صحیح ہوں گے، لیکن آج میں آپ کو حقیقت پر مبنی ایک جواب بتا رہا ہوں، اس کو دل میں باندھ لیجیے گا اور اسی کو عام کر دیجیے، جو سچائی پر مشتمل ہے۔ جواب یہی دیا کرنا آسان سا جواب ہے۔ کوئی پوچھے دیوی گنج کے مدنی دارالعلوم میں کیا ہوتا ہے، کہہ دینا وہاں نبی والا کام ہوتا ہے۔ کیا ہوتا ہے؟ نبی والا کام۔ نبی نے قرآن حفظ کرایا ہے اپنے صحابہ کو۔ اگر نبی اپنے صحابہ کو قرآن یاد نہ کراتے تو قرآن ہم تک پہنچ سکتا تھا؟ نبی نے قرآن یاد کرایا اپنے صحابہ کو، صحابہ نے قرآن یاد کرایا ہے تابعین کو، اور تابعین نے قرآن یاد کرایا ہے تبع تابعین کو۔ نزول قرآن کے بعد سے اب تک 1450 سال کا عرصہ گزر چکا ہے۔ رب کعبہ کی قسم، ایک لمحے کے لیے اس دھرتی پر ایسا وقت نہیں گزرا جب اس قرآن کے حافظ اس روئے زمین پر موجود نہ ہو۔ ادھر قرآن کا نزول مکمل ہوا تھا تو ادھر صحابہ کا حفظ مکمل ہوا تھا، تب سے آج تک قرآن کے حافظ اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور آج بھی لاکھوں کروڑوں حفاظ اس روئے زمین پر موجود ہیں، اور دنیا کے کسی مذہب کی مذہبی کتاب کا حافظ اس دنیا میں ہے ہی نہیں۔ کتنے مذہب ہیں دنیا میں؟ بہت سارے، ہر مذہب کی کوئی نہ کوئی مذہب کی کتاب ہے، اس روئے زمین پر موجود نہیں ہے، اور قرآن مجید کے حفاظ کروڑوں کی تعداد میں موجود ہیں۔ یہی تو اس بات کی دلیل ہے کہ قرآن میں اللہ کی کتاب ہے۔ بڑے مبارک ہیں وہ لوگ جو اللہ کی کتاب کے پڑھنے پڑھانے میں مصروف ہیں۔ یہاں نبی والا کام ہوتا ہے، ہر مدرسے میں نبی والا کام ہوتا ہے، مدرسوں کے اساتذہ نبی والا کام کرتے ہیں، اور مدرسے کے طلبہ صحابہ والا کام کرتے ہیں۔ نبی نے سکھایا تھا، صحابہ نے سیکھا تھا، یہ عمل جاری ہے آپ کے مدرسوں میں۔ ان کی قدر کیجئے، ان کی معاملت کیجئے، جتنا آپ سے ہو سکے ان کا ساتھ دیجئے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو پہلے سننے سے کہیں زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے، قرآن مجید کی محبت ہم سب کے قلوب میں پیدا فرمائے، قرآن کے سیکھنے اور سمجھنے کی توفیق ہم سب کو عطا فرمائے۔